اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ نساء کی جو ہے آیت نمبر 38۔ والذین ينفقون اموالهم رعاء الناس، اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، یعنی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، ریاکار لوگ جو مال خوب خیرات جگات کرتے ہیں، چندہ دیتے ہیں، مگر ان کی نیت کیا ہے؟ دکھانا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ اس میں ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک سخی کو لایا جائے گا اللہ کے سامنے۔ سخی مانے جو سخاوت کرتا تھا، لوگوں کو پیسہ بانٹتا، پھر فرشتے اسے حکم دیں گے لے جاؤ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو بہت، یا اللہ تعالیٰ یہ تو بہت جو ہے مال دولت خرچ کرتے تھے دنیا میں۔ کہا کہ یہ اپنے نام کے لیے خرچ کرتے تھے، ان کا بدلہ دنیا میں ان کو مل گیا، ان کو بدلہ ان کو دنیا میں مل گیا۔ تین طرح کے لوگوں کے بارے میں ہے، علم والوں کے لیے بھی ہے کہ جو علم دکھاوے کے لیے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں طرح طرح کے، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی اثر کا، اور ایک شہدا جس نے شہادت حاصل کی کہ ہمارا دنیا میں نام ہو جائے۔ تین حکم دے گا فرشتوں کو، ان کو گھسیٹ کے لے جا کر جہنم میں ڈال، کیونکہ ان کا بدلہ ہم نے دنیا میں ہی مل گیا۔ لوگ ان کو غنی سمجھنے لگے، لوگ ان کو شہید سمجھنے لگے، بہادر سمجھنے لگے، اور علم والا سمجھنے لگے۔ تین لوگوں کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے۔ اسی کی تعلق سے آیت ہے کہ اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور وہ حقیقت میں ایمان نہیں رکھتے ہیں نہ اللہ پر نہ یوم آخر پر، یعنی آخرت پر۔ یعنی ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے ایسے لوگ حقیقت میں یعنی سچائی میں یہ ہے ان کی بات، وہ ایمان نہیں رکھتے نہ اللہ پر نہ اس کے رسول پر نہ آخرت کے دن پر۔ یہ اللہ تعالیٰ بات کہہ رہا ہے۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور ایسے لوگ گویا شیطان کے ساتھی ہیں، اور جس کا ساتھی شیطان ہو جائے وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ یعنی ایسے لوگ کا ساتھی کون ہے؟ شیطان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور جس کا ساتھی شیطان ہو جائے وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی ہے اگر یہ اللہ اور یوم آخرت پر صدق کے دل سے یعنی سچے دل سے ایمان لے آتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں پر کیا آفت آ جاتی ہے اگر وہ صحیح دل سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کرتے ہیں کھلے دل کے ساتھ اس میں سے جو اللہ نے انہیں دیا ہے، یعنی جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے، رزق جو کچھ مال دولت دیا ہے، سچے دل سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان سے اچھی طرح واقف ہے۔ یعنی ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ اچھی طرح واقف ہے جو سچے دل سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، یقیناً اللہ کسی پر ذرے کے ہم وزن بھی ظلم نہیں کرے گا۔ یعنی ذرہ، اس دور میں ذرہ کا تصور سائنس تو تھی نہیں اتنی چار، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرمایا ذرہ اسے کہتے ہیں جب چینٹی جو انڈا دیتی ہے اسے ہم ذرہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ذرہ کا۔ چینٹی کا انڈا کسی نے دیکھا ہے؟ یعنی اتنی چھوٹی سی، یعنی اتنی چھوٹی سی، ہاں مائکروسکوپ سے ننگی آنکھوں سے نہیں دکھایا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یقیناً اللہ کسی پر ذرے کے ہم وزن یعنی اس ذرے کے وزن کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، یعنی کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، ایک دم صاف صاف انصاف ہوگا۔ وَإِن تُقُوا حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر ایک نیکی ہوگی تو اس کو کئی گنا بڑھا دے گا۔ اگر کسی نے ایک نیکی بھی کی ہوگی تو اس کو اللہ تعالیٰ سے کئی گنا بڑھا دے گا۔ سورہ زلزال میں اسی طرح کی آیت ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اس دن دیکھ لے گا، یعنی آخرت کے دن قیامت جب وہ برپا ہوگی۔ وَيُؤْتِ مِن لُدُنِهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور خاص اپنے خزانے فضل سے مزید بہت بڑا اجر دے گا۔ یعنی نیکی کا بدلہ تو دے ہی گا اللہ تعالیٰ، کئی گنا بڑھا کے دے گا، ایک نیکی کے بدلے 10 نیکی دے گا، اور اپنے خزانے سے بہت اجر بڑھا دے گا۔ یعنی جو انسان سچے دل سے کام کیا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا دے گا۔ تو یہ تو رہی صفت
انسانوں کے بارے میں کہ جو لوگ ریاکار ہیں ان کے بارے میں سخت وعید آئے گی کہ ایسے لوگ ایمان نہیں رکھتے، اور جو سچے دل سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، بہت بڑا اجر ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے۔ اب جو آیت آ رہی ہے یہ آیت جو ہے شہادت علی الناس سے متعلق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کس بات کی، کہ یہ اس شہادت علی الناس سے متعلق ہے جو سورہ بقرہ میں آیت نمبر 143 میں آیا تھا کہ اے مسلمانوں تمہیں اب شہداء علی الناس بنایا جائے گا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر شہادت دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کھڑے ہو کر کہیں گے اے اللہ میرے پاس جو دین آیا تھا میں نے انہیں پہنچا دیا۔ اب یہ اپنے طرز عمل کے خود ذمہ دار ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ یہ جو میری امتی ہے اس میں جو ناگارے لوگ ہیں میں نے ان کے تک دین پہنچا دیا تھا، اگر انہوں نے نہیں کیا تو یہ اس سے خود ذمہ دار ہیں۔ یہی بات قیامت کے دن کھڑے ہو کر تمہیں کہنی ہے کہ اے اللہ ہم نے اپنے زمانے کے لوگوں تک تیرا دین پہنچا دیا تھا، یعنی ہم مسلمانوں پر یہ فریضہ ہے کہ ہم کو بھی گواہی دینی پڑے گی اللہ کے سامنے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم نے تیرے دین کو لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ اسی لیے جماعتیں بنتی ہیں، تبلیغ ہوتی ہے، بہت سی جماعتیں ہیں دنیا میں، لوگوں کا اپنا کام کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے، مگر سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچا دیا جائے، اور ہمارے اوپر یہ فریضہ ہے، ہم کو بھی گواہی دینی پڑے گی قیامت کے دن۔ ہر انسان جتنا اس کے پاس صلاحیت ہے، اس کے پاس طاقت ہے، ہم نے اپنے زمانے کے لوگوں تک تیرا دین پہنچا دیا تھا، اس کے بعد اپنے طرز عمل کے خود جواب دیں ہیں، ایسا نہ ہو کہ الٹا ہمارے اوپر مقدمہ کریں کہ اللہ ان بدبختوں نے ہمیں تیرا دین نہیں پہنچایا، یعنی جسے کوئی ہمارا ساتھی ہے، ہمارا پڑوسی ہے، ہمارے رشتہ دار ہے، اگر ہم نے اس کو دین کی باتیں نہیں پہنچائی ہیں اور اس نے بغیر دین کی باتیں جانے ہوئے انتقال ہو گیا تو وہ اللہ کے سامنے مقدمہ پیش کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے ساتھ اٹھتے تھے بیٹھتے تھے مگر انہوں نے کبھی آپ کے بارے میں مجھے بتایا نہیں، تو الٹا وہ ہمارے اوپر مقدمہ کریں گے اے اللہ ان بدبختوں نے ہمیں تیرا دین نہیں پہنچایا۔ یہ خزانے کے ساتھ بن کر بیٹھے رہے، یہ تو شہادت کا ایک رخ ہے، لیکن جس کے کاندھوں پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے واقعہ یہ ہے کہ اس کے لیے تو ایک بہت بھاری بوجھ ہے، یہاں اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا، یعنی ہم مسلمانوں کے اوپر کیا ذمہ داری ہے اس کا اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں۔ ایک آیت ہم اس کو پڑھ دیتے ہیں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو اس دن کیا صورت حال ہوگی جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو کھڑا کریں گے، یعنی اس نبی اور رسول کو گواہ بنا کر کھڑا کریں گے جس نے اس امت کو دعوت پہنچائی تھی، یعنی جتنے بھی نبی اور رسول آئے اللہ تعالیٰ سب کو کھڑا کرے گا اپنی اپنی امت میں اور سب کو گواہی پیش کرنی پڑے گی۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو لائیں گے ان پر گواہ بنا کر، یعنی ہم آپ کو کھڑے ہو کر کہنا ہوگا کہ اے اللہ میں نے ان تک تیرا پیغام پہنچا دیا۔ ہماری عدالتی اصطلاح میں سے استغاثہ کا گواہ کہا جاتا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے استغاثہ کا، اس کو انگلش میں کہتے ہیں پروسیکیوشن وٹنس، یعنی عدالت میں گواہی دینا۔ تو گویا عدالت خدا بندی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغاثہ کی گواہ کی حیثیت سے پیش ہو کر کہیں گے اے اللہ تیرا پیغام مجھ تک پہنچا تھا میں نے انہیں پہنچا دیا، اب یہ خود ذمہ دار ہیں اور جواب دہ ہیں۔ چنانچہ اپنی قوم کے خلاف گواہی آ گئی نا، یہاں الفاظ نوٹ کر لیجیے، الا ہؤلاء شہیدا، اور الا جو ہمیشہ مخالفت کے لیے آتا ہے، یہ عربی میں جو الگ لفظ ہے ہمیں اپوزٹ کے لیے آتا ہے۔ ہم تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے شفاعت کی امید میں ہیں اور یہاں ہمارے خلاف مقدمہ قائم ہونے چلا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دربار خداوندی میں ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ اے اللہ میں نے تیرا دین ان کے سپرد کر دیا تھا، یعنی ہم مسلمانوں کے اوپر، اور اب اسے دنیا میں پھیلانا ان کا کام تھا، لیکن انہوں نے خود دین کو چھوڑ دیا، پھیلانے کہاں بات تک، خود دین پر نہیں چلتے تھے۔ سورہ فرقان میں الفاظ آئے وقال الرسول یا رب انی قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ سورہ نساء کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے قرآن سنا، انہوں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سناؤں، یعنی تعجب ہوا کہ میں آپ کو قرآن سناؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ پر تو نازل ہوا ہے، فرمایا ہاں لیکن مجھے کسی دوسرے سے سن کر کچھ
حفظ حاصل ہوتا ہے۔ حضرت اللہ رضی اللہ عنہ نے سورہ نساء پڑھنا شروع کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن رہے تھے، باقی اور صحابہ بھی ہوں گے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود گردن جھکائے پڑھے جا رہے تھے۔ جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبکو بس کرو بس کرو۔ کیوں کیا؟ وہی گواہی والی بات آ گئی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، یعنی آنسو جاری تھے، اس وجہ سے کہ مجھے اپنے قوم کے خلاف گواہی دینی ہوگی۔ یہ آیت جب انہوں نے کی تلاوت، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس کرو بس کرو، رونے لگے، کیونکہ اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی۔ ابھی وہاں تو عدالت ہے اللہ کی، وہاں کوئی کسی کا بس نہیں چلے گا، تو گواہی تو دینی ہی پڑے گی۔ تو اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے، چاہے ایک ہی آیت ہو قرآن کی، کیونکہ یہی حجت ہوگی اس دن قیامت کے دن، کوئی کتاب کام نہیں آئے گی، اللہ ہی کی کتاب کام ہے، یہی ہمارے گواہی دے گی، اور اللہ کے رسول ہمارے، اگر ہم نے اس دین پر چلے ہوں گے، اپنے لوگوں کو بتائے ہوں گے، اپنے گھر والوں کو، اپنے پڑوسی کو، اپنے محلے کے لوگوں کو، تو ہم اس دن بچ جائیں گے۔ نہیں تو جو مسلمان اس وقت سمجھ رہے ہیں اور اے سی میں سو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ٹھیک ہے اللہ کی نعمت ہے، اسے کوئی گریز نہیں ہے، اگر اللہ نے دیا، مگر جو اس سے بڑا فریضہ ہے مسلمانوں کے اوپر اس کو ادا کرنا ہے کہ اس اللہ کی آیت، اس قرآن کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ اس آیت پر خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔